کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ۔ حضرات محترمین، آیت تو میں نے پہلے شروع میں پڑھ دی تھی، مگر نازل نظامت جو ہے اس کے مرحلے عجیب و غریب ہوتے ہیں۔ کہاں آیت پڑھی جائے گی، کہاں حدیث پڑھی جائے گی اور کہاں موقع تشریح کا آئے گا۔ چند باتیں آپ سے عرض کرنی ہے۔ آپ نے جو ہے ابن ماجہ میں روایت پڑھی ہے، یاد دہانی کے طور پر آپ کے سامنے دوہرا دیتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے مبارک سے، اپنے حجرے مبارک سے مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جماعتوں پر منقسم لوگوں کو وہاں پر عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک طرف کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں اور وہ اللہ رب العزت کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور یہ ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ بھی خیر اور بھلائی کا کام کر رہے ہیں، اور مزید ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت انشاء اعطاہم و انشاء منعہم، اللہ رب العزت چاہیں تو ان کی دعائیں قبول کر لیں، اور اللہ رب العزت کو اختیار ہے وہ چاہیں تو قبول نہ کریں۔ اور جب دوسری جماعت کی طرف دیکھا تو دائیں طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یتعلمون و یعلمون، وہ لوگ کچھ پڑھ رہے ہیں اور کچھ پڑھا رہے ہیں۔ حال یہ کہ قرآن کریم کی جو تلاوت کر رہے تھے وہ بھی پڑھ رہے تھے، لیکن ان لوگوں کو جو قرآن کریم کے معانی کے اندر غور و خوض کر رہے تھے، احادیث مقدسہ کی روشنی میں اس کی تشریحات، اس کے تقاضوں اور مرادات ربانی کے اوپر مطلع ہونے کے لیے، مطلع کرنے کے لیے جد و جہد میں لگے ہوئے تھے۔ ان کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یتعلمون اور یعلمون، ان لوگوں کے بارے میں یہ ارشاد فرمانے کے بعد رسول اکرم علیہ السلام نے ایک نگاہ دونوں جماعتوں کے افراد پر ڈالی، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود تشریف فرما ہونے کا ارادہ کیا۔ اپنے اس ارادے کی تکمیل اس طرح فرمائی کہ جس طرح علماء کرام قرآن کریم کی تشریح و توضیح، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات، ان میں غور و فکر کر رہے تھے، یہ کہیے کہ مولویت پڑھ رہے تھے اور پڑھا رہے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے درمیان تشریف فرما ہوئے، اور تشریف فرما ہوتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ انما بعثت معلما۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین لکھتے ہیں کہ رسول اکرم علیہ السلام کی حالت یہ تھی کہ یذکر اللہ تعالی فی کل حین، رسول اکرم علیہ السلام بذات خود ہر آن اللہ رب العزت کا ذکر کرتے تھے، اور کل حین کے معنی یہ ہے کہ آپ اور میں 24 گھنٹے اللہ رب العزت کا ذکر کرنے پر قدرت نہیں رکھتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو اور ہمیں قضائے حاجت کے لیے بھی جانا ہوگا، جہاں پر ذکر الہی، ادب الہی کے خلاف ہے۔ آپ کو اور مجھے نیند بھی پکڑے گی، میں اور آپ نیند کی غفلت میں بھی غافل ہو جائیں گے۔ لیکن یاد رکھیے کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت عجیب و غریب،
اللہ رب العزت نے آپ کو ایسا بنایا کہ آپ کی زبان مبارک چاہے ذکر الہی سے چل رہی ہو یا دوسری امور کے اندر مشغول ہو، لیکن آپ کا قلب مقدس ہے کہ وہ ہر آن اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے۔ اور تنام عینیہ ولا ینام قلبی، رسول اکرم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ آنکھیں تو میری سوتی ہے مگر میرا دل کبھی نہیں سوتا۔ رسول اکرم علیہ السلام اپنے قلب مبارک سے ہر آن اللہ رب العزت کا ذکر فرماتے تھے۔ اتنا بڑا ذاکر ہونے کے باوجود، رئیس الذاکرین ہونے کے باوجود، رسول اکرم علیہ السلام یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں کہ انما بعثت معلما، کہ مجھے تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ یعنی ذکر کرنا یہ آپ کا طر امتیاز ضرور ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا مقصد رسالت ہے وہ مقصد رسالت یہ ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کا علم سکھانے کے لیے اس عالم کے اندر بعثت عطا فرمائی ہے۔ رسول اکرم علیہ السلام ہیں، غزوہ خندق کا موقع ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین ہیں اور خندق میں لگے ہوئے ہیں، محنت ہو رہی ہے، مٹی اٹھائی جا رہی ہے، کھودی جا رہی ہے، باہر پھینکی جا رہی ہے۔ رسول اکرم علیہ السلام ہیں، آپ علیہ السلام بھی صحابہ کے درمیان مٹی کھود رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، منتقل کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے ارشاد فرمایا کہ اے امام الانبیاء فداک ابی و امی، آپ یہ کام نہ کریں، اس کام کے لیے تو ہم کافی ہیں، لیکن رسول اکرم علیہ السلام برابر کام کرتے رہے اور ارشاد فرمایا افلا اکون عبدا شکورا۔ تو یاد رکھیے کہ رسول اکرم علیہ السلام آپ ہر آن جو اللہ کا ذکر کرتے تھے وہ وہی معنی کہ افلا اکون عبدا شکورا۔ باقی شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے جس کو آپ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ یاد رکھیے طلبہ عزیز کہ آپ آج اسی نہج پر اور اسی ڈگر کی ایک منزل پر کھڑے ہوئے ہیں۔ دارالعلوم وقت دیوبند ایشیا کی مرکزی اور اہمیت کے عامل یونیورسٹی سے آپ فراغت تحصیل حاصل کرنے کے لیے اور فراغت حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یاد رکھیے یہ مقام اور مرتبے جو آپ کو میسر آ رہے ہیں یہ صرف اس لیے نہیں کہ آپ کو اب عالم دین کہا جائے گا، عالم ربانی کہا جائے گا، آپ کی عزت اور توقیر ہوگی۔ دیکھ لیجئے آج کی سیاست ہے، آج کی ریاست ہے، آج کا میدان ہے، اس تمام میدان کے اندر آپ تلے تنہا آپ کھڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ آج تک آپ کے اساتذہ ہیں، آج تک آپ کے ذمہ داران ہیں۔